سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سلینا مظفر اور میرے ساتھ ہیں مزمل سوربردی صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ سر فیصل وابدہ جو ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب سمجھا جاتا ہے، کچھ دنوں سے وہ ہمیں نون لیگ پہ جو ہے وہ کافی شدید طرح کی تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی یہ جو تنقید ہے ایک دم نون لیگ پہ، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے مابین کوئی حالات کشیدہ ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان کوئی حالات کشیدہ ہیں۔ لیکن فیصل باڈا کی جو گفتگو ریگارڈنگ پی ٹی آئی ہے، ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ فیصل باڈا کی گفتگو ٹورڈز پی ایم ایل این جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تو فاصلے اور اختلاف موجود ہے، جس کا فیصل واڈا حل بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کیوں ناراض ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی ایسے فاصلے موجود ہیں کہ پیغام پہنچانے کے لیے فیصل واڈا کی ضرورت ہو۔ پی ٹی آئی کو پیغام پہنچانے کے لیے یا کچھ کہنے کے لیے تو شاید اسٹیبلشمنٹ کو فیصل واڈا کی ضرورت ہو، یا پبلک پوسچرنگ کے لیے فیصل واڈا کی ضرورت ہو کہ پبلک میں، میڈیا میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کے الزامات کا جواب جو ہے وہ فیصل واڈا دے دیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون اور حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ایسا تنازع چل رہا ہے جس کو میڈیا میں لانے کی ضرورت ہے، یا جس کا میڈیا میں اظہار کرنے کی ضرورت ہے، یا جس کا میڈیا میں کوئی جواب اسٹیبلشمنٹ کو دینے کی ضرورت ہے۔ نہ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات میڈیا میں کر رہی ہے، نہ اس کا میڈیا میں کوئی جواب دینے کی فی الحال کوئی ضرورت ہے۔ یہ فیصل واڈا کی اپنی سیاسی سوچ ہے، وہ شروع سے مسلم لیگ نون کے خلاف ہیں ذہنی طور پہ، اور اب بھی وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہیں۔ دیکھیں، وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سینیٹر ضرور ہوئے ہیں، پچھلے دنوں ان کی بلاول سے بھی ملاقات ہے۔ جس طرح کی وہ بات کی ہے فیصل واڈا نے، ایسی بات پیپلز پارٹی بھی کرتی رہتی ہے، بلاول بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے انہیں کہا ہو کہ آپ کچھ تیر مسلم لیگ نون کی طرف بھی اپنے ماریں، آپ صرف پی ٹی آئی کو تیر مارتے رہتے ہیں، آپ ذرا مسلم لیگ نون کو بھی تیر ماریں۔ تو پیپلز پارٹی کی پالیسی پہ بات کرتے ہوئے فیصل واڈا نے مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو، لیکن میں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی نہیں سمجھتا۔ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ فیصل واڈا کا آج بھی عمران خان کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ فیصل واڈا بے شک پیپلز پارٹی میں کے سینیٹر ہوں، لیکن دل ان کا عمران خان کے ساتھ ہے۔ وہ آج بھی عمران خان کی سیاست کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آج بھی عمران خان کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ آج بھی عمران خان کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا، کل دیکھیں نا جی، کل انہوں نے ایک بیان دیا کہ عمران خان کے جو ٹویٹر سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کو اگنور کرتے۔ اب ہم کیا یہ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ آپ پبلک میں جا کر یہ کہیں کہ ہم عمران خان کی جو ٹویٹر سے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو اگنور کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ یہ تو کہہ سکتی ہے کہ عمران خان کو گالیاں کی دینی بند کرے، یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اچھا وہ ہمیں گالیاں دیتا رہے، ہم اس کی گالیاں اگنور کر دیں گے۔ میں اس کو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تو نہیں سمجھتا۔ یہ فیصل واڈا کا عمران خان کے لیے پیار اور محبت ہے کہ اچھا آپ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل تو باہر سے یوز ہو رہا ہے، وہ آپ اس پہ عمران خان کو سزا نہ دیں۔ آپ دیکھیں وہ واپس پارلیمان میں آ گیا ہے، اس نے احتجاجی سیاست ختم کی ہے۔ آپ اس جیسچر کو پازیٹیو جیسچر سمجھیں، جو اس نے ٹویٹر پہ گالی دی ہے اس کو نہ سمجھیں۔ بھئی اگر عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل کوئی اور استعمال کر رہا ہے تو عمران خان اس کو ڈس اون کر دے۔ عمران خان کل بھی میڈیا سے ملا ہے، وہ کہہ دے کہ ہماری اب پالیسی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکالنا، اور جو لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنی پارٹی پر ڈسپلن لا دے کہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نہیں نکالی جائیں گی۔ پر فیصل واڈا کا یہ کہنا کہ اچھا گالیوں کو اگنور کر دیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان سے تو گالیاں بند نہیں کرا سکتے،
لیکن اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں اچھا آپ کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں آپ اگنور کرتے ہیں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے کیسے دوست ہیں؟ وہ یہ تو ان کے اندر سے عمران خان کی محبت بول رہی ہے نا، عمران خان ان کے دل میں جو عمران خان بستا ہے. دیکھیں وہ آج بھی عمران خان کو برا بھلا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بشرا بی بی نے مروا دیا، وہ کہتے ہیں عمران خان کے حواریوں نے عمران خان کو مروا دیا، وہ کہتے ہیں عمران خان کے لاڈلوں نے عمران خان کو مروا دیا. وہ یہ نہیں کہتے کہ عمران خان نے غلط کیا لہذا عمران خان سیاسی طور پہ مشکل میں ہے. وہ آج بھی عمران خان کی سائیڈ لیتے ہیں، اس کو معصوم ثابت کرتے ہیں، ارد گرد والوں کو مجرم ثابت کرتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ عمران خان کو معصوم، بھائی کیسا معصوم ہے؟ مطلب اگر ایک آدمی جس کو سارے لوگ استعمال کر کے اس جو ہے مشکل کے دہانے پہ لے آئیں وہ ملک چلا سکتا ہے. میرا فیصل واڈا صاحب سے سوال ہے کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ عمران خان کو اس کے حواریوں نے، اس کے ارد گرد لاڈلوں نے مروایا ہے، تو یہ کیسا لیڈر ہے جس کے حواری اور لیڈر اس کو مروا دیتے ہیں اور وہ اپنے حواریوں اور لیڈروں کے کہنے پہ غلط فیصلے کری جاتا ہے؟ اس کا مطلب اس کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اس کو ملک چلانے کو دے دیں، اس کو کوئی گھر کا چولہا چلانے کو نہ دے، کچن نہ چلانے کو دے، آپ کہتے ہیں اس کو ملک چلانے کو دے دیں. تو میرے خیال میں فیصل واڈا صاحب کی جو محبتیں ہیں اور فیصل واڈا صاحب کی جو سیاسی مشکلات ہیں ان میں مسلم لیگ نون ان کے نشانے پر ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. گزشتہ روز جو ہے وہ علی گنڈا پور کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے جس میں وہ محض شرافت کو کافی گندی گالیاں دیتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں. تو اس سارے معاملے کی اصل کیا وجہ ہے؟ میں شرافت کو تو گالیاں نہیں دے رہے ہیں، وہ گالیاں تو عمران ریاض خان کو دے رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ آج مکافات عمل ہے کہ عمران ریاض خان جس پارٹی کے لیے ملک کی ساری سیاسی قیادت کو اور فوج کو گالیاں دیتا تھا، آج وہ پارٹی اس کو گالیاں دے رہی ہے. اس کا مطلب ہے اس میں صحافیوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو کسی سیاسی جماعت کا ترجمان نہیں بننا چاہیے، کیونکہ آپ صحافت کرتے ہوئے سیاست نہیں کر سکتے. اور ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں صحافت جو ہے وہ سیاست کے آڑے آ جاتی ہے. اور اب آپ دیکھیں گنڈا پور، اگر عمران ریاض خان نے تحریک انصاف کے لیے بہت مشکلات کاٹی ہیں. آپ دیکھیں گنڈا پور ان کو جیسے گالیاں نکال رہے تھے، اس کے بعد عمران ریاض خان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح کل عادل راجہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ گنڈا پور نے علیمہ خان اور بشرا بی بی کو بھی گالیاں نکالی ہیں. دیکھیں مہر شرافت نے پہلے ٹویٹ کیا کہ گنڈا پور نے مجھے گالیاں نکالی ہیں، پھر آڈیو لیک کی. یہ دونوں چیزیں مہر شرافت نے کی ہیں، یہ کوئی حساس اداروں نے تو آڈیوز لیک نہیں نہ کی ہیں. بھئی پہلے مہر شرافت نے یہ ٹویٹ کیا کہ مجھے گالیاں نکالی گئی ہیں، پھر وہ آڈیو اس نے کچھ جرنلسٹوں کو، کچھ یوٹیوبرز کو دے دی اور میڈیا میں دے دی، اور میرے خیال میں عمران ریاض خان کی مرضی سے دی گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مہر شرافت عمران ریاض خان کی مرضی کے بغیر ٹویٹ کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا مہر شرافت عمران ریاض خان کی مرضی کے بغیر وہ آڈیو میڈیا میں لیک کر سکتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ مہر شرافت نے عمران ریاض خان کی مرضی کے بغیر وہ کال ٹیپ بھی کی ہوگی. تو ٹیپ بھی مہر شرافت نے کی ہے، لیک بھی مہر شرافت نے کی ہے، اور کی عمران ریاض خان کی مرضی سے ہے، کیونکہ مہر شرافت کو پی ٹی آئی میں عمران ریاض خان کی پراکسی کہا جاتا ہے. اب جو عادل راجہ نے کہا ہے کہ گنڈا پور نے علیمہ اور بشرا کو بھی گالیاں نکالی ہیں، یہ اب ایک اور بات ہے جس کی نہ علیمہ نے، نہ بشرا نے، نہ گنڈا پور نے کسی نے تردید نہیں کی ہے. اور عادل راجہ اکثر کہتے ہیں کہ انہیں یہ خبریں علیمہ خان دیتی ہیں. جس طرح عمران ریاض خان نے مہر شرافت سے ٹویٹ کرایا اور لیک کرائی ہے، اس طرح کیا علیمہ خان نے عادل راجہ کو استعمال کیا ہے کہ گنڈا پور ہمیں گالیاں نکال رہا ہے. میرے خیال میں تحریک انصاف میں گالم گلوچ کا ایک چیپٹر چل رہا ہے، اس وقت فیز چل رہا ہے، جس میں گنڈا پور کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمزوری دکھائی ہے، آپ بڑے بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، وہ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں. بشرا بی بی بھی سب کو بے شرم اور بے غیرت کہہ رہی ہیں، باقی سب بھی ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں. تو پوری جو پارٹی ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہی ہے. پھر میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے وہ پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین اور اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکالتا ہے، اور پی ٹی آئی نے ہمیشہ اس کو انجوائے کیا ہے. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کو گالیاں نکال رہا ہے. آج عادل راجہ ہو، عمران ریاض خان ہو، سلمان، مطلب یہ پی ٹی آئی کے اندر اتنے دھڑے بندے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا ایک دھڑے کو گالیاں نکال رہا ہے، ایک سوشل میڈیا ایک دھڑے کو گالیاں نکال رہا ہے. وہ سلمان احمد بیٹھا بشرا بی بی کو گالیاں نکال رہا ہے. تو ایک مجھے گالم گلوچ کا ایک سیزن چلتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے مختلف ایپیسوڈ ہیں اس وقت تحریک انصاف میں، کہ سب ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں.
اور گالم گلوچ کا، کیونکہ پارٹی کی پالیسی گالم گلوچ پہ رکھی گئی ہے، وہ اپنے مخالفین کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، تو ان کا کلچر گالم گلوچ ہے، تو لہٰذا وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہے سر، گزشتہ روز علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس ایک ایسا کارڈ موجود ہے جسے وہ کسی کو نہیں بتائیں گے اور وقت آنے پہ جو ہے کھیلیں گے۔ آپ اس پورے سینیریو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کا کیا رد عمل ہے اس کارڈ پر؟ یہ اب شکست پر خفگی مٹانے کی ایک کوشش ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو شکست ہو گئی، آپ آپشن لیس ہیں، سب کو پتہ ہے آپ کو اڈیالہ میں شکست ہو گئی ہے۔ پہلے آپ 26ویں آئینی ترمیم کو روکنا چاہتے تھے، آپ مولانا فضل الرحمان کی امامت میں نمازیں پڑھ رہے تھے، ان کے در پہ آپ کی پارٹی روز حاضری دے رہی تھی، لیکن آپ 26ویں آئینی ترمیم کو روکنے میں ناکام رہے۔ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو عدلیہ کے ذریعے روکنے کی کوشش کی، آپ اس میں ناکام رہے۔ اس کے بعد آپ نے سڑکوں کو گرم کرنے کی کوشش کی، مارچ اور جلسے اور فائنل کال، یہ وہ، اس میں آپ ناکام ہو گئے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کو مسلسل شکست پر شکست ہو رہی ہے، وہ جو سوچتے ہیں، جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ان کو شکست ہو جاتی ہے۔ میں علیمہ خان کے اس بیان کو شکست کی خفگی مٹانے کی ایک کوشش ہے، کوئی کارڈ عمران خان کے پاس باقی نہیں رہ گیا۔ لیکن نا جی، کل تک یہ کہتے تھے کہ یہ پارلیمان تو فضول ہے، یہ پارلیمان تو فارم 47 کی ہے، ہم اس پارلیمان کو مانتے ہی نہیں، اس پارلیمان میں بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب اس پارلیمان میں واپس جانے کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سڑکوں کا آپشن ختم ہو گیا نا، آپ شکست کھا گئے سڑکوں پہ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے۔ انہیں جو پچھلے 6 مہینے میں شہباز شریف کی 5 ملاقاتیں محمد بن سلمان کے ساتھ، عاصم منیر کی 4 ملاقاتیں محمد بن سلمان کے ساتھ، اور ان کا امریکی آپشن بھی ختم ہو گیا ہے۔ ان کو، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب ٹرمپ بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ محاذ پر بھی انہیں شکست ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں، وہ آکسفورڈ کا چانسلر بننا چاہتے تھے، اس محاذ پر بھی ان کو شکست ہو گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے ان کو آکسفورڈ کے چانسلر بننے کے محاذ پر بھی شکست دی ہے۔ اب اس وقت تو ان کی پارٹی میں گروہ بندی، گالم گلوچ چل رہی ہے، ایسے میں کارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کارڈ نہیں ہے۔ آپ اس بیان کو شکست کی خفگی مٹانے کا بیان سمجھیں۔ کہ جیسی سیاست نون لیگ کر رہی ہے، آئندہ جو نسل ہے وہ اگلے 30 سال تک ان کو ووٹ نہیں دے گی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اسد عمر آئندہ 30 سال تک پاکستان کی سیاست میں نظر نہیں آ رہے۔ اگر عمران خان ان کو واپس نہیں رکھتے تو ان کی کیا سیاست ہے پاکستان میں؟ وہ کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے، ان کا پاکستان میں کوئی پولیٹیکل رول ہی نہیں رہا نا، وہ پی ٹی آئی سے آؤٹ ہو گئے ہیں، اور نئی ان کے پاس کوئی سیاست ہے نہیں۔ مسلم لیگ نون کی اگلے 30 سال کی سیاست تو ان کی یہ 5 سال کی کارکردگی طے کرے گی۔ اگر مسلم لیگ نون کی یہ 5 سال کی کارکردگی بہت اچھی ہوئی اور لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے ملک کو ترقی کی طرف لے کے گئے ہیں، ہمارے عام آدمی کے مسائل حل کیے ہیں، تو لوگ ووٹ کیوں نہیں ڈالیں گے؟ لوگ کارکردگی کو ووٹ ڈالیں گے۔ میرے خیال میں 2029 کے الیکشن میں لوگ کارکردگی کو ووٹ ڈالیں گے۔ بیانیوں کے الیکشن کا وقت ختم ہو گیا، بیانیوں کا الیکشن ہو گیا، اب کارکردگی کا الیکشن ہے۔ تحریک انصاف کی، پی ٹی آئی کی کارکردگی، پیپلز پارٹی کی کارکردگی، مسلم لیگ نون کی کارکردگی، سب کارکردگی پر ووٹ ڈالیں گے، اور پاکستان کے انتخابات ہونے بھی پرفارمنس اورینٹڈ چاہیے۔ پاکستان کی عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے کون سی حکومت بہتر ہے، کون سی بری ہے۔ یہ بیانیوں کی اور جھوٹ کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، امپورٹڈ حکومت کی سیاست بھی ختم ہو، بیانیہ ختم ہو گیا جب آپ ٹرمپ کے کندھے پر بیٹھ گئے۔ سائفر کا بیانیہ ختم ہو گیا جب آپ، میرا مطلب ہے کہ ٹرمپ یو ایس کانگریس کی قرارداد کے کندھے پر بیٹھ گئے۔ تو تمام بیانیے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور اب کارکردگی کا موسم ہے۔ میرے خیال میں جس حکومت کی کارکردگی اچھی ہوگی اس کو 29 میں ووٹ مل جائیں گے۔ سب کے پاس حکومتیں موجود ہیں، پی ٹی آئی کے پاس۔ ابھی آپ نون لیگ کی کارکردگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک سال ایک تو دیکھیں نا، ابھی الیکشنز ہوئے 6 ماہ ہی ہوئے ہیں،
لیکن اگر میں دیکھوں کہ 6 ماہ بعد جو انفلیشن ہے وہ 4.9% پہ ہے، ریزرو 16 بلین پہ ہیں، ڈالر مستحکم ہے، IMF ہو چکا ہے، فارن انویسٹمنٹ کے لیے بات ہو رہی ہے، تو مجھے تو اگلا سال ڈیڑھ ان کی کارکردگی کے لیے بہت مثبت نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ویس لغاری روس میں ہے بات چیت کرنے کے لیے، تو پاکستان نے اپنے لیے بہت سے ایوینیوز کھولے ہیں۔ تو اگر تو موجودہ، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کارکردگی اچھی ہے یا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ 5 سال کا ٹینیور، یہ ان کے اگلا سیاسی مستقبل یہی ہے۔ تو یہ اسد عمر کی گفتگو طے نہیں کرے گی، اسد عمر خود بتائیں کہ ان کی اگلی سیاست کہاں ہے۔ ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیں، اللہ